बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाक़या करबला में अगर हम देखें तो हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घराना है, उनके पोते हैं, उनके पड़पोते हैं, जिन्होंने अपनी जान राह हक पर पेश फरमाई और उन्होंने यूं दीन को बचाया कि आज वो अपनी असली हालत में हम तक पहुंच गया है। क्योंकि उस वक्त जब यजीद हुक्मरान बना तो उसने जुल्म सितम का बाजार तो गर्म किया ही किया, लेकिन उसने हर तरह की बुराइयों को भी राइज कर दिया था, जिसमें अगर देखा जाए तो कहीं शराब, कहीं ज़िना, कहीं ऐसे निकाह जिनके यानी जिन रिश्तों की हुर्मत को पेश नज़र रखना होता है वो भी बाकी ना रही थी। इसी तरीके से दिगर हर तरह की बुराई, ये जो हर बुराई की जड़ है, जब ये राइज हो गए ये तमाम जिनका जिक्र मैंने किया, तो इसके बाद आने वाली तमाम बुराइयां जो इसी जड़ से निकलती हैं वो भी ज़ाहिर है कि उस वक्त माशरे में राइज हो गई थी। और ऐसे किसी शख्स के हाथ पर बैत नहीं की जा सकती थी। इसीलिए इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब यजीद ने बैत का एक पैगाम भेजा तो इनकार फरमाया था, और ये इनकार आखिरी दम तक इनकार ही रहा। और ये इनकार ना सिर्फ हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए हर उनके साथी, उनके रफ़ीक, उनके जानिसार, उनके वफादार का भी था। हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में कोई निकाह नहीं फरमाया था, बल्कि उनके बाद उन्होंने दिगर जो निकाह फरमाए और उनसे जो औलादें हुई वो भी मैदान करबला में मौजूद थे। हज़रत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी औलाद पाक भी इस मैदान करबला में मौजूद थी। और हज़रत फ़ातिमा के इस लाडले शहजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे उन्होंने अपनी जानें पहले निसार फरमाई। जब तक उन्होंने अपनी जान पेश ना फरमा दी तब तक उन्होंने, चाहे वो खुद थे चाहे वो उनके आगे औलादें थी, वो उनके साहबजादे थे, यानी तब तक उन्होंने इमाम अली मकाम और उनके शहजादों को मैदान करबला में दुश्मन के सामने नहीं आने दिया था, बल्कि अपनी जानें पहले पेश फरमाई। और फिर उसके बाद दीगर तमाम शहदा जो थे करबला के वो सामने आते गए और अपनी जान राह हक पर उन्होंने पेश फरमाई। मैंने यहाँ पे जैसे जिक्र किया हज़रत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो वो कौन थी मैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगी, जो चंद हकायक मुझे भी मालूम हुए और बहुत दिल को ऐसे तकवीयत मिली, ईमान बढ़ा कि कैसे ये अपने आका और मौला पे अपनी जान निसार करते थे और कैसे इन्होंने खुद भी अपना आप निसार करना चाहा और अपनी औलादों को भी कैसे उनकी तरबियत फरमाकर अपने आका और मौला पर यानी इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राह में उनके साथ मैदान करबला में पेश फरमाया। और उनकी तरबियत ऐसी हुई थी कि उन्होंने अपनी जानें पेश करने से दरेक ही नहीं किया। जब हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने हज़रत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया, इनका नाम असल में फ़ातिमा किलाबिया था। इनका जब निकाह हुआ तो जब ये घर में तशरीफ़ लाई तो ये ख़ुद को फ़ातिमा नहीं कहलाती थी। तो जब इसका रीज़न या वजह पूछी गई तो ये फरमाती थी कि ये अदब की बारगाह है, और क्योंकि हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम भी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, तो इसलिए वो इस चीज़ से उन्होंने खुद को यानी उस अदब की बारगाह में पेश करते हुए पीछे हटा लिया कि वो खुद को भी उसी नाम से पुकारा जाना पसंद नहीं करती थी। इसलिए कि जब एक दफ़ा एक तो ये अदब की बारगाह थी और दूसरी इस ज़मीन में एक वाक़या भी है कि जब हसनैन करीमैन कि वो घर में तशरीफ़ ले गई, वो बीमार हुए, तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम हज़रत फ़ातिमा किलाबिया को पुकारते थे फ़ातिमा कहकर, तो उन्होंने मना फरमाया था कि मुझे इस नाम से ना पुकारें, क्योंकि हसनैन करीमैन के दिल को तकलीफ़ होगी, उनको अपनी वालिदा मोहतरमा याद आएंगी। हम जैसे बात करते हैं ना एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ के, हमें एक ख्याल से जुड़ा हुआ, एक आइडिया से जुड़ा हुआ दूसरा आइडिया जो है वो याद आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इनके इल्म की, इनके फ़हम और फरासत का क्या आलम था कि वो ये चीज़ें अप्लाई करती थी कि नहीं मुझे देकर उनको याद ना आए अपनी वालिदा की। हालांकि हज़रत यानी ये जो हसनैन करीमैन थे ये इनको अम्मा कहकर पुकारते थे, माँ कहकर पुकारते थे, लेकिन ये इस चीज़ से इज्तनाब करती थी या बचती थी कि
میرے اس نام کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اور ویسے بھی وہ ادب کی بارگاہ اس کو سمجھتی تھی. اور یہ جب وہ وہاں تشریف لے گئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں یہاں پر آپ کی ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ کی خادمہ کی حیثیت سے آئی ہوں. لیکن یہ ان کا اپنا ادب تھا اور وہ ان کی اپنی تربیت تھی حسنین کریمین کی کہ وہ ان کو والدہ کا درجہ دیتے ہی دیتے تھے. تو یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے شہزادوں کی آگے تربیت ایسے فرمائی تھی. ان کے جو شہزادے ہیں ان کے نام اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نکاح فرمایا تو ان کے بیٹے ہوئے جن کا نام عثمان, عباس, عبداللہ اور جعفر ہے. تو ان چاروں نے, ان سب نے اپنی جانوں کو قربان فرمایا امام علی مقام کے ساتھ جب وہ میدان کربلا میں تھے, اور ان سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش فرمایا تھا. اور یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے, میں ایک واقعہ یہاں بتاؤں کہ ان کے ایک بیٹے حضرت عباس جن کو ہم علمدار کربلا کے نام سے جانتے ہیں, شہنشاہ وفا بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایسی وفا نبھائی تھی میدان کربلا میں کہ رہدی دنیا تک اس وفا کی مثال دوبارہ کوئی پیش نہیں کر سکتا. جب وہ قربان ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کو حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کو اتنا یقین تھا اپنی تربیت کے حوالے سے کہ جب ان کی شہادت کی خبر ان کو وہاں پہنچی مدینہ میں تو انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ عباس کے بازو کٹ گئے ہوں گے جو وہ مشکیزہ اہل بیت تک نہ پہنچا سکے, کیونکہ یہ حضرت عباس علمدار وہ تھے کہ جو فرات پہ پہرا لگا ہوا تھا اور اہل بیت کے بچے ہر کوئی پیاسا تھا, بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی. اور پیاسے تو تب سے تھے 7 محرم سے ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور کئی دنوں کے پیاسے بھوکے تھے, اور ان کے لیے وہ پانی لینے گئے تو ان کو پانی نہیں لینے دیا گیا تھا بلکہ ان کے بازو کٹ گئے تھے اور یہ مشکیزہ دانتوں سے اٹھا کر لائے, لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہ پہنچا سکے. تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ان کے بازو کٹ گئے ہوں گے. حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بازو کٹ گئے ہوں گے جو وہ مشکیزہ اہل بیت تک نہیں پہنچا سکے. تو ایون جب ان کی شہادت ہو رہی تھی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو تب بھی جب امام علی مقام ان کے جسم اقدس کو لے کر خیموں کی طرف, خواتین کے خیموں کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ خواتین بھی آپ کی زیارت کر لیں, آپ کا دیدار کر لیں, آپ کو دیکھ لیں. تو وہ نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے اس بات پر کہ وہاں پر نے پانی نہیں پہنچا سکا اور سکینہ وہاں پر ہوں گی. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد پیار فرماتی تھی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ شرمندہ تھے اس بات پر کہ میں ان تک پانی نہیں پہنچا سکا. تو یہ تربیت کا عالم ہے کہ ہر طرح سے اپنی جان تو پیش کر ہی رہے ہیں, اس کے باوجود وہاں پر اہل بیت اطہار کے مقدس مرتبے, مقام, شان, عظمت کا احساس اس طرح سے دل میں ہے کہ یہ تمام جو ان کے بھائی بھی تھے, جو ان کے ساتھی بھی تھے, جو ان کے رفیق بھی تھے, ان کو اپنا بھائی کہہ کر نہیں پکارتے تھے بلکہ ان کو اپنا آقا اور مولا سمجھتے تھے, ان کو اپنا سردار سمجھتے تھے, خود کو ان کی غلامی میں دیتے تھے اور اس چیز کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علمدار نے بھی تمام عمر ان کو بھائی نہ پکارا, سوائے ایک موقع پر کہ جب کہ ان کی شہادت ہو رہی تھی اور تب انہوں نے ان کو پکارا بھائی کہہ کر. اس کے علاوہ ہمیشہ اپنی جان جب پیش فرمائی تو اس انداز میں کہ جیسے اپنے آقا پر نثار ہو رہے ہیں. تو یوں یہاں ہم نے جیسے ذکر کیا کہ حضرت ام البنین کون ہے اور انہوں نے تربیت کیسی کی ہوئی تھی, وہ تمام یہ جو شہداء ہیں اصل میں ان کی ماؤں نے تو ان کو پالا ہی اس طرح سے تھا اور اس خاطر تھا کہ یہ اپنی جانیں راہ حق پر قربان کر دیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں ان ہستیوں کے حوالے سے حقائق معلوم ہوں, ہمیں یہ حقیقت پتہ چلے گی. حقیقت ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے, ایسا ہم نے سمجھا, ہمیں اشنائی عطا کی گئی. ہماری رہبر اور رہنما نے ہمیشہ فرمایا کہ حق ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور ہم نے اس پردے کو ہٹانا ہوتا ہے. اگر ہم اپنا بھی بتائیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے ان حقائق کے بارے میں, یعنی کربلا کے بارے میں. ہم سمجھتے تھے یہ شاید کسی اور کا کام ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننا, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اب اللہ کے کرم سے یہ آشنائی عطا ہوئی ہے تو دل کرتا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ اچھی چیز ہے سب کو بتائیں. تو ہم اسی طرح سے دین کی آشنائی, ان حقائق کی آشنائی اللہ کرے کہ حاصل کر سکیں. ہمیں خود پتہ ہوگا, ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے. ہم یہ ان ریئل ہیروز کے بارے میں, اسلام کے ریئل
ہیروز کے بارے میں ان کو بتا سکیں گے، تبھی وہ ان کو آئیڈیالائز کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جن کیریکٹرز کو آئیڈیالائز کرتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے کارٹون کیریکٹرز ہی کیوں نہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی عادات ان میں آنے لگتی ہیں. تو یہاں کہیں ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے ان کو ریئل ہیروز کے بارے میں بتایا ہی نہیں، خود بھی نہیں جانا. تو ہم خود بھی جانیں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتائیں، تاکہ ہم اپنا وہ فریضہ اصل میں ادا کر سکیں جس کی طرف پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا اس کی تلاوت اور اس کی ظاہر ہے سمجھ اور شعور. تو ہمارے لیے ایک طرح سے کریکولم ڈٹرمن کر دیا کہ اولاد کی تربیت تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ان ایسپیکٹ سے ہم ان کو نہیں سکھائیں گے. تو اللہ کرے کہ یہ آشنائی ہمیں عطا ہو، ہماری اولادوں کو عطا ہو، اور ہماری راہ نجات آسان ہو. آمین ثم آمین.